میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کے تاجدار، شفیع روز شمار، ہم غمزدوں کے غم گسار، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم بھی ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ صراط مستقیم چینل دیکھنے والے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نزاکت حسین قادری اور آج آپ کے لیے لایا ہوں ایک ایسی ویڈیو جس میں اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سن لیا تو بہت ہی کام کی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایسی چیز جو آپ کو پوری زندگی، یعنی اب سننے سے لے کے مرتے دم تک وہ کام آئے گی۔ وہ ایسی بات، ایسا طریقہ، ایسا عمل اور ایسی ایک قیمتی چیز آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اور آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے، یقیناً مجھے بھی دعا دیں گے اور آپ بھی خوشحال رہیں گے، اور آپ بھی انشاءاللہ ہر طرح سے نقصان سے، مصیبت سے، پریشانی سے، قرض سے، مرض سے، لڑائی جھگڑے سے، فتنے فساد سے، دشمنوں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، منافقین کے نفاق سے، حاسدین کے حسد سے، نقصان ہونے سے، گرنے سے، چوٹ لگنے سے، ایکسیڈنٹ ہونے سے، دانت کے درد سے، آنکھ کے درد سے، سر کے درد سے، پیٹ کے درد سے، گردے کے درد سے، پسلیوں کے درد سے، وومٹنگ، کیج اور اس طرح سے جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے، دنیا جہان کے تمام مسائل سے، اور کائنات میں ایسا کوئی دکھ، ایسی کوئی پریشانی ہے اگر وہ دنیا میں موجود ہے، اگر آپ نے اس ایک چھوٹی سی بات پہ عمل کر لیا، یقین مانے کمپلیٹلی، یعنی بالکل مکمل طور پہ آپ ان تمام چیزوں سے بچ جائیں گے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یا ابھی نہیں کیا، جو چیزیں باقی ہیں لیکن وہ آپ کو پتہ ہیں، آپ انشاءاللہ ان سے بچ جائیں گے۔ تو بات بہت قیمتی ہے، آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اول تا آخر توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس پہ عمل کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا رنگ آتا ہے۔ تو میرے قابل احترام بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج آپ کے لیے قیمتی چیز جس پہ میں نے عمل کیا اور اس سے فائدہ حاصل کیا، اور وہ چیز میں آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ تو جب میں نے اس چیز کو اپنے لیے منتخب کیا اور میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، میں نے بارہا اس سے پہلے بھی، لیکن ویڈیو کی صورت میں نہیں، ایسے اپنے دوست احباب میں یہ بہت دفعہ یہ چیز بیان کر چکا ہوں، لیکن سوشل میڈیا پہ اور اس ویڈیو کے ذریعے سے آج آپ تک یہ پہنچانے لگا ہوں۔ مجھے وہ بات بہت اچھی لگی، کیونکہ اس پہ یقین، اس پہ بھروسہ اس لیے تھا کہ وہ فرمان اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی وسلم کا تھا، کیونکہ جس طرح کتاب جو ان پہ نازل ہوئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے اور اس کی اتاری ہوئی وہ کتاب قرآن مجید جن پہ نازل کی گئی وہ بھی، اور وہ کتاب بھی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو انہوں نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے،
تو مجھے اس بات پہ یقین تھا، میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اور جب سے عمل شروع کیا ہوا ہے اب تک مجھے اس کا فائدہ ہے الحمدللہ۔ اور وہ بات میں آج اپنے ماؤں بہنوں بھائیوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے کیا چیز؟ وہ یہ ہے، اگر کوئی میرا بزرگ، میرا بھائی، میری ماں جیسی کوئی اسلامی بہن ہے، یا ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، یا ہمارے کوئی بھی اس امت میں موجود کوئی بھی ایسا بندہ جو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بندہ مصیبت زدہ ہے، اس پہ وہ مصیبت آ چکی ہے، بیماری آ چکی ہے، اگر وہ روڈ پہ کھڑا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ زخمی ہے، بری حالت میں ہے اس وقت، یا ایک بندہ بیمار ہو گیا تو ہاسپٹل میں پڑا ہے، اگر وہ بندہ بیمار ہو گیا اسپتال میں پڑا ہے، لا علاج ہے یا زیر علاج ہے، لیکن وہ پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اس وقت اس نے ایک کام کرنا ہے۔ کسی کا جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، وہ زخمی ہو گیا، کچھ اس کے ساتھ نقصان ہو گیا، اس وقت آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی کسی کی کوئی پریشانی ہے، اگر کسی نے قرض دینا ہے، قرض والا اس کو ذلیل کر رہا ہے، اگر کسی بندے کا کوئی مکان کا مسئلہ ہے، اس کو باہر نکالا جا رہا ہے، کرایہ دار ہے، اس کی پریشانی ہے، اگر کوئی کسی اور وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی بے گناہ ایسے قید میں چلا گیا، یا کسی اور مقدمات میں پھنس گیا، کسی بھی مصیبت میں اگر آپ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے کسی بھی بندے کو مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی بندہ ایسا پریشان ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے چھوٹی سی ایک دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کی اتنی کمال ہے، اس میں اتنی تاثیر ہے، کیونکہ جو بتانے والے ہیں وہ اتنے با کمال ہیں، ان کا وہ ارشاد پاک ہے کہ کوئی بھی میرا امتی اپنے بھائی کی پریشانی، مصیبت یا دکھ، درد، بیماری میں پاس کھڑے کھڑے صرف دل ہی دل میں وہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی کے لیے وہ بندہ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت سے بچ جائے گا، ہمیشہ کے لیے اس کو سلامتی مل جائے گی۔ جو وہ پریشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو جس مصیبت میں دیکھ رہا ہے، اگر اس نے وہ دعا پڑھ لی تو یقین کامل رکھیں، بتانے والے کی زبان پہ آپ یقین رکھیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دعا جو پڑھے گا اس کو عافیت ملے گی، اس کو امن ملے گا۔ وہ دعا اب میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے کسی کا دانت کا درد ہے، داڑھ کا درد ہے، وہ پریشان ہے، آپ وہ دعا پڑھیں۔ اگر کسی کو سر میں درد ہے، تڑپ رہا ہے، آپ وہ دعا پڑھیں۔ اگر کسی کی آنکھ میں درد ہے، کوئی بیماری ہے، وہ آپ دعا پڑھیں، آپ بچ جائیں گے۔ کسی کے گلے کا مسئلہ ہے، اس کو پریشانی ہے، آپ دل ہی دل میں اس کے سامنے، اونچی آواز میں نہیں پڑھنی۔ یہاں یہ اس بات کا خاص آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جس پریشان حال اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر آپ دعا پڑھ رہے ہیں، اس کو نہ پتہ چلے، اس کو آواز نہ آئے، کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں اس وقت مصیبت زدہ ہوں اور یہ مجھے دیکھ کے یہ دعا پڑھ رہا ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں وہ دعا زبانی یاد کر لینی ہے، اور آپ نے دل ہی دل میں وہ دعا کرنی ہے۔ اور ساتھ یہاں کرنا کیا ہے؟ صرف اپنی ہی نہیں کرنی کہ اپنے لیے آپ اپنے آپ کو بچاتے پھریں، نہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس وقت جو مصیبت زدہ ہے اس کے لیے بھی دعا مانگیں، کیونکہ کہتے ہیں دعا پلٹ کے اپنی طرف آتی ہے۔ آپ اس کے لیے دعا مانگیں گے، آپ کو دعا لگے گی، اور نہ صرف اپنے لیے مانگنی ہے، اس وقت وہ دعا ضرور پڑھنی ہے، لیکن وہاں بھی یہ ذہن میں، یہ تصور میں، اور اپنی نیت یہ رکھنی ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، اگر کسی کا پیٹ کا مسئلہ ہے، گردے کا مسئلہ ہے، چیسٹ کا مسئلہ ہے، کسی کا ہارٹ اٹیک ہے، اس کے وال ڈالے جا رہے ہیں، اس کی کچھ اور پرابلم ہے، یا اس کی ٹانگوں میں درد ہے، بازو میں درد ہے، اس کی انگلی کٹ گئی ہے، اس کا ناخن اتر گیا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کا نقصان ہو گیا، اس کا مکان گر گیا ہے، اگر کسی کی گاڑی ٹوٹ گئی ہے، اگر کسی کی چوری ہو گئی ہے، اگر
کسی کو کسی نے مار دیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی اور فتنہ فساد برپا ہو گیا، کسی کو کوئی نقصان ہو گیا، پیسے گر گئے ہیں، اگر کسی کہ بچے اس کے ماں باپ کے نافرمان ہیں، کسی آپ کے پڑوسی کے، کسی بہن بھائی کے اگر بچے اس کی بات نہیں سن رہے، وہ مصیبت میں پریشانی میں ہے اس کے والدین، ان کو دیکھ کے بھی آپ دعا پڑھیں گے تو آپ کے بچے آپ کے نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے جو پریشانی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ سامنے والے پہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کی پریشانی ہے اور آپ بچنا چاہتے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھنے والے کی پریشانی مصیبت کو دیکھ کر اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو میں جو ابھی دعا بتانے لگا ہوں اس کو زبانی یاد کر لیں اور اس کو آپ اس موقع پہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ایسی ایک ویکسین ہے اور ایسی ایک ڈوز ہے، ایسی ایک دوائی ہے، ایسا ایک طریقہ ہے۔ میں تو ان چیزوں کو اس دعا کے ساتھ مشابہت بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو صرف ایسے بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ جو دعا ہے وہ عظیم ہے۔ ویکسین اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ جو ویکسینیں لگا کے بھی لوگ مر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے بات کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کی وہ پریشانی جو اس پہ آئی ہوئی ہے آپ پہ کبھی نہ آئے تو یہ دعا یاد کر لیجئے، ابھی سے کر لیجئے۔ ابھی وہ سکرین پہ یہ چل رہی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیں یا یاد کر لیں یا کسی بک سے لے لیں، نیٹ سے آپ لے لیں، گوگل سے لیں، یا کمنٹس میں آپ مجھے حکم فرمائیں، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اگر یہ دعا آپ یاد کر لیں گے، یقین مانیں مجھے بھی دعا دیں گے، اور آپ کے اپنے جو بھائی ہیں ان کو بھی سکھائیں، اپنے دوست احباب تک اس بات کو شیئر کریں، کیونکہ کہتے ہیں اچھی بات کو آگے پھیلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کو خود بھی اپنے لیے بھی اپنائیں اور اپنے دوست احباب تک اس کو پہنچائیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ہم مر جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہماری یہ ایک بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی ہوئی یہ باقی رہے گی اور یہ ثواب ہمیں قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک کر کے اس کو اپنے دوست احباب تک شیئر کر دیں، فارورڈ کر دیں، تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچے، ان کو بھی یہ بات، یہ سہولت ان کو بھی میسر آ جائے، ان کو بھی اللہ حفاظت میں رکھے اور ان کو بھی اللہ ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ وہ دعا کون سی ہے یہ آپ نے سن لی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ صحیح تلفظ کے ساتھ کسی کو سنا کے، کسی قاری صاحب کو، اپنے امام صاحب کو کسی کو سنا دیں، پہلے خود یاد کریں پھر ان کو سنائیں، کوئی غلطی ہو تو دور کریں، اور صحیح تلفظ کے ساتھ آپ اس کو یاد کر کے ہر موقع پہ آپ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اور اس فرمان عالی شان کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو اس مصیبت سے، پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا۔ جب تک آپ کی زندگی ہے، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، اس وقت تک آپ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ آئیے ہم بھی ایک دوسروں کے لیے اچھا جذبہ رکھیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اس پیاری امت کا خیال رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں، غاروں میں جا کے رو کے دعائیں مانگی ہیں۔ دنیا میں جب تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، اس وقت ہی اپنی امت کو یاد کیا۔ جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو تب بھی اس امت کو یاد کیا۔ جب معراج پہ تشریف لے گئے، امت کو نہیں بلائے، اور جب بیماری کے عالم میں تھے اپنی امت کو یاد کیا۔ قبر مبارک میں تشریف لے جا کر بھی اپنی امت کو بھی یاد کیا، اور جب محشر ہوگا تو وہاں پہ بھی اس امت کے لیے کتنی دعائیں کریں گے، سجدہ ریز ہو کے اللہ کو منا کے اپنی امت کے لیے، اور کتنی دعائیں ہمارے لیے کریں گے۔ تو اس امت کو اگر ہم نقصان دیں تو کتنی بری بات ہے۔ ہمیشہ یہ اس امت کا خیال رکھیں، ہم بھی تو اسی امت میں شامل ہیں، تو اپنے دوست کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے دوست احباب کا، سب کا خیر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، سب کے غم پریشانیاں سب کچھ دور کر دے، اور اللہ خوشیوں بھرا یہ سال جو بھی آغاز ہوا ہے اللہ یہ ہمارے لیے بہتر فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔